کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا سایہ تھا۔ تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں، ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھی، اس میں سے پہلے شخص کو طارق مسعود کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام مرزا علی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا۔ مرزا علی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، اس پر کوئی بھی روایت پیش نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کن استاد نے ان جاہلوں کو پڑھا دیا ہے، یا یہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں کہ یہ روایتیں انہیں دکھائی نہیں پڑتی۔ تو ایک بات بالکل فکس ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت جن کے عقلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، حضور کی خصوصیات والی احادیث اور حضور کے فضائل والی احادیث نہ انہیں دکھائی پڑتی ہے اور نہ کسی کے بتانے سے انہیں سنائی پڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں، اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام کا اور صحابہ کے بعد تابعین کا اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا اور ان کے بعد جمہور علماء اہل سنت کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا ہی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور اس کو سن کر کے آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی الشمس ولا قمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا نہ سورج کی روشنی میں۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کا سایہ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کہیں آپ کے سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے۔ اور حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا سایہ اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سایہ انسان سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو پیچھے چلنے والوں کے قدم اس انسان کے سائے کے اوپر پڑ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے سائے پر کسی دوسرے کا قدم پڑ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سایہ خود اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا سایہ بھی میرے محبوب سے آگے بڑھ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا سایہ پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین کے اوپر اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ ہمارے نبی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جب ایک نور کی ملاقات دوسرے نور سے ہوتی ہے تو ایک نور دوسرے نور کو پار کر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب سورج کی روشنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹکراتی تھی تو سورج کی شعاعیں ہمارے نبی کے جسم کو پار کر جاتی تھی، اسی لیے میرے نبی کا سایہ زمین کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ اور اس مسئلے کو یہ کیا سمجھائیں گے جن کے عقیدے کسی نالی کے گٹر میں پڑے ہوں؟ اگر اس مسئلے کو سمجھایا تو بریلی کے امام نے سمجھایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کے جسم مبارک پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، گویا مکھی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ کن کا جسم ہے۔ اور ایک اور خصوصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ دنیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کی ناف بھی کاٹنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہ ولد مختونا و مستورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا کیے گئے تھے۔